اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على اعدائهم من يوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین، ناظرین اور اس کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے جہاں جہاں تک یہ آواز اور تصویر جا رہی ہے، سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ میں سے اکثر اس بات سے واقف ہیں کہ جس موضوع پر آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ لب کشائی کرنی ہے اور ہماری جماعت کے پلیٹ فارم نے اس حوالے سے جو کاوش کی ہے، پروردگار ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ پروردگار تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کو سیکھنے کی مزید ہم سب کو توفیق دے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے۔ تو جس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنی ہے، وہ موضوع مرجع علی قدر سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ دامت برکاتہ ان کی جانب سے دی گئی، ان کی جانب سے بیان کی گئی، ان کی جانب سے پیش کی گئی ایڈوائسز ہیں، نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں کہ جو انہوں نے 28 ربیع الاول 1437 1437 آف ہجرہ میں یوتھس اور جوانوں کی بھلائی اور ان کی رہنمائی اور ان کے ارشاد اور ان کی گائیڈنس کی خاطر جو ایڈوائسز اور جو نصیحتیں پیش کی، کوشش رہے گی کہ اس مختصر سے وقت میں جس حد تک ہو سکے ہم ان ایڈوائسز اور ان وصیتوں اور ان نصیحتوں کو سیکھ سکیں اور کچھ حد تک سمجھ سکیں۔ دیکھیے ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ میں ان ایڈوائسز کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو انہوں نے یوتھس کے لیے پیش کی، ایک اہم ترین سوال کی جانب بڑھتے ہوئے میں اپنی اس گفتگو کو انشاءاللہ ایڈوائسز کی جانب لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات گردش کرے، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پنپ رہا ہو کہ کیا ضرورت ہے کہ انسان اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کے فرامین کو چھوڑ کر علماء کی ایڈوائسز اور علماء کی نصیحتوں اور علماء کے ارشادات اور ان کے اقوال کو نقل کرے۔ تو دیکھیے، یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس مسئلے میں ہمارے ہاں افراط اور تفریط پایا جاتا ہے، یعنی 2 ایکسٹریمز ہیں ہمارے پاس کہ جو اس اور اس جیسے مسائل کے اندر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جو اس حد تک آگے جا چکا کہ جس نے کہا کہ نہیں، یہ علماء تو بالکل ہمارے ہی جیسے ہیں، جسٹ لائک از، یعنی اس سینس کے اندر ہمارے جیسے ہیں، ویسے ہمارے جیسے ہی ہیں،
اس سینس کے اندر ہمارے جیسے ہیں کہ کیا بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے روایات اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور ان کتب کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سیکھا. ٹھیک ہے, انہوں نے تھوڑی زیادہ محنت کی ہے, تو ہم بھی کتابیں کھول لیں تو ہم بھی حکم شرعی کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اس میں کوئی کمال نہیں ہے ان کا. اور اگر حکم شرعی حاصل کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان ان فقہا کی جانب جائے. اگر دین کو سمجھنا ہے, اگر دین کی ڈیپتھ حاصل کرنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان ان فقہا کی جانب جائے اور ان علماء اور بزرگان کی طرف رجوع کرے. اور ایک ریلیجس اسکالر جس نے واقع دین اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی صرف کی ہے, اس کی جانب رجوع کرے, بلکہ انسان خود کتاب کھولے اور اس سے دین کو سمجھ لے. کتاب کھولنے کا انکار نہیں ہے, کتاب کھولنی چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ وہ صرف دعویٰ کرتا ہے, کتاب کھولتا نہیں ہے. بہرحال, تو ایک یہ ایکسٹریم ہمارے سامنے ہے, اور ایک دوسرا ایکسٹریم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جو یہ سمجھ بیٹھا ہے, یا ایک جنرل پرسپشن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجتہد اور فقیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے کے امام سے ڈائریکٹ 101 اور کنیکشن کے اندر ہوتا ہے, اور جب چاہے حکم شرعی کو اسی کی گائیڈنس اور اسی کی رہنمائی کے اندر سیکھ رہا ہوتا ہے. حتیٰ یہاں تک بھی ہوا کہ یہاں نجف میں ہم مقیم ہیں, تو جب اربعین کے موقع پر اور چہلم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر بعض زائرین تشریف لائے, تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک زائر اس نے آ کر کہا, گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, تو کہنے لگا کہ آغا سیستانی حفظ اللہ کو تو یہ بات معلوم ہوگی نا کہ میں آپ کے گھر پر بیٹھا ہوا ہوں. تو بعض چیزیں اور بعض ایکسٹریمز ہمارے سامنے اس انداز میں موجود ہیں کہ جو علماء اور فقہا اور مراجعین اور مجتہدین کو اس حد تک لے کر جاتے ہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم غیب ہیں اور کل کائنات کا علم ان کے پاس ہے اور انہیں ہر چیز سے خبر ہے, اور یہ زمانے کے امام سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بات کوئی کر رہے ہوں اور وہ واقع کے اندر حقیقت میں پروردگار کے پاس ویسی نہ ہو. ایک یہ ہمارے پاس ایکسٹریم سامنے آتا ہے, اور دوسرا وہ ایکسٹریم ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی ہے, اور یہ اور وہ اور وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہاں پر جو بزرگان اور مراجعین اور علماء کا کردار بھی ہے, ان کے فرامین بھی ہے, ان کے ارشادات بھی ہے, اور ان کا سلوک عملی اور ان کی پریکٹیکل زندگیاں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اور بہت ساری دوسری گفتگو ہے کہ جو اس مقام پر کی جا سکتی, لیکن میرا یہ موضوع نہیں, لہٰذا میں یہاں پر مزید رکوں گا نہیں, اور آپ کو مزید انتظار نہیں کرواؤں گا ان ایڈوائسز کے لیے کہ جو آغا سیستانی نے یوتھس کے لیے بیان کیے. اور وہ یہ کہ دیکھیے, ان دونوں کے درمیان کی راہ ہے کہ جسے ہم نے اختیار کرنا ہے. نہ یہ کہ ہم یہ فرمائیں اور یہ کہنے لگیں کہ ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقار اور کوئی عزت اور کوئی مرتبہ اور کوئی مقام نہیں ہے, یہ جسٹ لائک اس, ہماری ہی طرح انہوں نے چند کتابیں پڑھ دی اور اس کے بعد یہ حکم شرعی بیان کر رہے ہیں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے پوری زندگیاں لگا دی, نہ جانے کتنے سارے علوم سیکھنے کے بعد اپنی پوری زندگی علوم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کرنے میں صرف کی ہے. جتنا ایک تاجر, ایک بزنس مین مال کمانے کے لیے اپنی زندگی کو صرف نہیں کرتا ہے, اس سے زیادہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے اندر اپنی زندگیوں کو صرف کیا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہی جیسے ہیں اس سینس میں کہ ان دا اینڈ یہ اب ہمارے جیسے ہیں, کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے بزرگ ہیں جو 60-70 سال کے ہو چکے ہیں, اور یہ بھی جب 60-70 سال کے ہو چکے ہیں تو دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال کچھ پروسیجرز ہیں, کچھ پروٹوکولز ہیں, کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں جو انسان کو سیکھنی پڑے گی, کہ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے جو روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور. اس کے بعد اب جو چیزیں آئیں اس دور میں کس انداز میں تھی, کیسے تھی, وہ تمام تفاصیل. تو نہ یہ ہو کہ ہم انہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کرتے ہیں, اور نہ یہ ہونے لگے کہ ہمیں وہ مقام اور وہ مرتبہ دینا شروع کر دیں کہ جس کے نتیجے میں پھر یہ ہو کہ ہمیں نہ مجتہدین کا اختلاف سمجھ میں آئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جب آپ نے کہا کہ زمانے کے امام سے کنیکٹڈ ہیں اور وہاں سے حکم شرعی کو لے رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا کہ آپ
یہ بات کہیں گے کہ پھر مجتہدین کے فتاویٰ میں اختلاف کیوں ہے؟ امام زمانہ کسی کو کوئی اور حکم بتا رہے ہیں، کسی کو کوئی اور حکم بتا رہے ہیں، کسی کو کوئی اور حکم بتا رہے ہیں، جبکہ حکم واقع میں تو یا تو واجب ہے یا احتیاط واجب ہے یا مستحب ہے۔ ایک واجب کہتا ہے، ایک احتیاط واجب کہتا ہے، ایک مستحب کہتا ہے۔ حکم واقع کے اندر حقیقت میں یا تو چاند کا مسئلہ یہ ہے کہ چاند پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھا جائے گا تو ثابت ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ نہیں جہاں پر دیکھا جائے گا وہیں کے لیے ہی ہوگا، یا یہ ہے کہ نہیں جو رات کے حصے کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہے، جہاں پر رات اور آپ کی رات کہیں نہ کہیں آ کر میچ کر جاتی ہے، اگر وہاں پر چاند دیکھا گیا ہے تو آپ کے پاس چاند ثابت ہو جائے گا، یا تو یہ حکم شرعی ہے واقع کے اندر حقیقت میں جو پروردگار کے پاس ہے لوح محفوظ میں۔ تو امام زمانہ تینوں کو الگ الگ حکم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ زمانے کے امام آ کر انہیں حکم شرعی بیان کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، یہ اپنی جہد، اپنی کوشش، اپنی سعی، اپنی فہم، اپنی سمجھ، وہ والی سمجھ نہیں کہ جو بغیر کسی سمجھ کے ہمارے سوشل میڈیا یوزرز کے پاس یا کنٹینٹ کریٹرز کے پاس آج موجود ہے۔ یہ وہ والی فہم اور وہ والی سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے بس بیٹھے اور آپ نے لاؤڈ تھنکنگ سٹارٹ کی اور آپ نے وہیں پر کنٹینٹ بنانا شروع کیا اور وہاں پر آپ نے لکھ دیا اور یہ دیٹس اٹ۔ نہیں، انہوں نے زندگیاں لگائی اس کے بعد کسی نتیجے پر ہے، جو ریزلٹ وہ پیش کر رہے ہیں ان کے پاس، ان سب کے پاس اپنے اپنے ادلہ اور سب کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں کے درمیان کی راہ ہے، ان دونوں کے درمیان کی راہ ہے، جی بالکل ہے، اور وہ یہی راہ ہے کہ ہم ان کی نصیحتوں اور ان کی وصیتوں کو اس حد تک لیں گے کہ وہ افراد ہے کہ جنہوں نے دین اہل بیت اطہار علیہ السلام کو گہرائی سے سمجھا ہے۔ دین اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انہوں نے واقعاً جس انداز میں اپنی زندگیوں کو صرف کرنا چاہیے تھا، انہوں نے علوم کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں ویسے لگائی، اور اب اس کے بعد یہ ہمارے سامنے ریزلٹس پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو 8 ایڈوائسز آپ کے سامنے موجود ہیں آغا سیستانی حفظہ اللہ کی، ویب سائٹ پر آپ جائیے csign.org پر، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، ڈیفرنٹ لینگویجز کے اندر اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، جا کر پڑھیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم ان 8 ایڈوائسز کو اس 50-60 منٹس کے سیشن کے اندر کمپلیٹ نہیں کر سکتے، لہذا جائیے اور جا کر ڈیٹیل میں اسے پڑھیے، اپنے جوانوں کے ساتھ پڑھیے، اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیے، اپنے بزرگوں کے ساتھ پڑھیے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ایڈوائسز صرف وہ ہیں کہ جو جوانوں کے ساتھ ہی ہیں، یعنی 18 سے 20 سال یا 25 سال یا 30 سال کے، نہیں، اس میں ایسی ایڈوائسز بھی ہیں جو 40 ایئرز کے لوگوں کے کام کی ہے، اس میں ایسی ایڈوائسز بھی ہیں جو 45 to 50 ایئرز کے لوگوں کے کام کی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت زندگی کا نچوڑ ہے، زندگی کا نچوڑ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چند جملے مرجع علی قدر کے۔ کہتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس اور سوشل ورک کرنے والے افراد جو کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں، اور یہ بھی اس اعتبار سے بھی مہم ہے کہ بہرحال یہ پلیٹ فارم وہ ہے کہ جو کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے، تو لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مرجع علی قدر روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں، یقیناً دین خدا کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں ہمیں کیا ایڈوائز کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اور سوسائٹی، سوشل ورک کرنے والے افراد، کمیونٹی کو سرو کرنے والے افراد، وہ یوتھس کہ جو انگیجڈ ہیں کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ کمیونٹی کو سرو کریں، وہ آتے ہیں، یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو آئے آغا سیستانی کے پاس اور آ کر کہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ ایڈوائسز کہ جو نیڈ آف دا آر ہو، جو آج کے دور کی ضرورت ہو، جو آج کے زمانے کے لحاظ سے ہمارے لیے بینیفیشل ہو، ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اور آپ کی نگاہ میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم یوتھس کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں اور ہماری سوسائٹی اور ہماری کمیونٹی کے لیے، ہماری کمیونٹی کے اپ گریڈنگ کے لیے، ہماری کمیونٹی کے بہتر فلاح اور بہبود کا باعث اور سبب بن سکتی ہے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پہلے سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جوانان عزیز، اے میرے جوانوں، جو میرے لیے یعنی تم جوان
خود اپنی طرح اور اپنے بچوں کی طرح اہمیت رکھتے ہو. یعنی آپ یوتھس خود میری طرح اور میرے بچوں کی طرح آپ میرے لیے امپورٹنٹ ہو. یعنی یہ بڑی بات ہے کہ ایک وہ شخص کے جس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے افراد آ کر اس سے ملتے ہیں اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سیکھنے کے لیے، یعنی ان علوم کو سیکھنے کے لیے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی لسان مبارک سے صادر ہوئے، اپنی زندگیاں صرف کر دی، ڈیڈیکیٹ کر دی. پروردگار نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ دیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوتھس میرے لیے خود میری طرح میں اپنے لیے مہم ہوں، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے بچے میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں آپ بھی اہمیت رکھتے ہیں. میں آپ کو 8 باتوں کی 8 ایڈوائسز کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ نصیحتیں وہ ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں، تمام کوالٹیز چھپی ہوئی ہیں. دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں اگر کی تلاش کرنی ہے تو ان 8 ایڈوائسز کے اندر ڈھونڈیے. سب سے پہلی ایڈوائس جو آغا سیستانی حفظہ اللہ نے پیش کی، اور وہ ہے پروردگار عالم خداوند متعال اور آخرت پر صحیح اعتقاد رکھنا. رائٹ بلیف، کریکٹ بلیف، ٹھیک اعتقاد رکھنا پروردگار عالم پر، آخرت پر. چونکہ ہم نے مختلف باتیں کرنی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ کچھ ٹکڑے آپ کی خدمت میں جو ہے جہاں سے جو امپورٹنٹ جنہیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہتے ہیں کہ ہمیشہ خداوند متعال نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس بات کو اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک قادر مطلق ہے. اور ہمارے لیے پروردگار عالم کے بندوں نے، پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے ان بندوں نے کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے ہدایت کا سامان لے کر آئے تھے، ہمارے لیے اس بات کو کلیئر کیا، واضح کیا، روشن کیا کہ یہ زندگی کی ریئلٹی اور حقیقت کیا ہے، کہ یہاں پر بندوں کی آزمائش ہے، امتحان ہے، ایگزام ہے. پروردگار یہاں پر آپ سے صرف اور صرف ایگزام لے رہا ہے. یہ امتحانی دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش اور امتحان کی جگہ. اس دنیا میں اس بات کو پتہ چلے گا کہ کون بہتر عمل بجا لانے والا ہے. بس آقا کہتے ہیں جس کے لیے خدا کا وجود اور آخرت پوشیدہ ہے. فرام ویئر اینڈ ٹو ویئر، ہم آئے کہاں سے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں. اگر ہمیں اپنا اسٹارٹ اور اپنا اینڈ معلوم ہے، اگر ہمیں اپنی ابتدا اور اپنی انتہا پر یقین ہے، تو یہ وہ یقین ہوگا کہ جو انسان کو اس دنیا میں نیک کام کرنے پر ابھارے گا. یقین جانیے کہ ہمارے تمام برے کاموں کا، ہمارے تمام غلط سٹیپس کا، ہماری تمام ان چیزوں کا کہ جنہیں ہم غلط کر رہے ہیں، بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمیں پروردگار کے اس دن کے بارے میں، روز قیامت کے بارے میں، روز جزا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں یقین ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ اگر انسان جوانی کے ایام میں اپنے اندر دین کے مسائل میں کوئی کمزوری اور کوئی ویکنس، کسی نہ کسی جگہ پر کوئی گیپ دیکھ رہا ہے، لوپ دیکھ رہا ہے، تو جیسے اپنے دینی فرائض کو انجام دینے میں سستی کر رہا ہے، نماز پہ نہیں اٹھتا وہ ٹائم پر، روزہ رکھنے کے اندر وہ سستی کر رہا ہے کالج یونیورسٹی جاتے ہوئے. یعنی یہ بات واقعا قابل تعجب اور قابل غور ہے کہ آج ہمارے یوتھس ایسے موجود ہیں سوسائٹی کے اندر کہ جو اپنی کالج اور یونیورسٹیز کی وجہ سے اپنے روزوں کو چھوڑ رہے ہیں. جی یہ میں اسی سوسائٹی اور اسی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ کہ میں بہت دور ہوں اس سوسائٹی اور کمیونٹی سے، بٹ آج دنیا اتنی قریب آ چکی ہے اس سیل فون کے ذریعے سے کہ گلوبل ولیج، تو لہذا یہ ہماری سوسائٹی میں ہی وہ افراد موجود ہیں
کہ جو اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اور صرف چھوٹے چھوٹے ایکسکیوزز کی بنیاد پر، جو ایکسکیوزز پروردگار کے نزدیک ایکسکیوز نہیں بن سکتا، خود اس کے نزدیک بھی ایکسکیوز نہیں بن سکتا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پر سوچے۔ دنیاوی لذتوں کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے اے جوانوں، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ دنیاوی لذتوں، وشز، ڈیزائرز، خواہشات، ان کی طرف جا رہے ہو، تو ہرگز اپنے رابطے کو پروردگار عالم سے ختم نہ کرنا۔ دیکھو یہی وہ کنیکشن ہے، یہی وہ تار ہے کہ جو اگر جڑا رہے گا، جو اگر کنیکٹ رہے گا، تو تم پروردگار کی طرف آ جاؤ گے۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں۔ لیکن جہاں تم نے یہ کنیکشن اور یہ رابطہ اور یہ لینک خراب کر دیا نا، یہ تعلق خراب کر دیا، تو وہاں سے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تمہاری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، وہ جانتے ہیں کہ تمہاری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے کہ آج جس انداز سے فحاشی اور جس انداز سے گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، گناہوں کی طرف بلانے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ انسان ایک نیک چیز دیکھنے کے لیے بھی اگر ایک اپنی فنگر ٹپ کے ذریعے سے اسکرولنگ کر رہا ہے، تو یہ ایک فنگر ٹپ، اب تو پہلے گناہ کرنے کے لیے شاید انسان کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، پھر اس کے بعد وہ شاید کنسرٹ جاتا تھا، وہ نہ جانے کہاں کہاں جاتا تھا، سب آپ جانتے ہیں۔ لیکن اب گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا، اپنی وشز اور اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنا اتنا آسان اور اتنا ایزی ہو گیا کہ اب انسان رات کی تنہائی میں، اب انسان خلوت میں، اب انسان خاموشی میں، اب انسان جب اکیلا ہے، تو یہ حضرت موبائل کافی ہے انسان کو بہکانے کے لیے۔ اور ہماری یوتھس اور ہمارے جوان جس انداز میں اس کے ذریعے سے بہکتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ زندگی کے اس حصے میں ہے، عمر کے اس حصے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اب پیرنٹس بھی نہیں ٹوک سکتے۔ دوسری جانب سے دوسرے مسائل ہیں کہ اگر اب یہاں پر پیرنٹس آ کر انہیں روکتے ہیں، تو یوتھ اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ یہ ہماری پرسنل لائف کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ مشکل ہے۔ ہمارے جوانوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ پروردگار کی نعمت ہے کہ وہ آ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آ کر آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ آ کر آپ کے موبائل کے بارے میں کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا دیکھ رہے ہو، اتنی دیر نہیں کھیلو، یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہاری روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہرحال، اور دوسری جانب سے والدین کو ایک اور فکر بھی ہے، یہ یوز کی نسبت سے کہ یوز کو یہ سوچنا چاہیے اور اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ شکر ہے کہ پروردگار نے والدین جیسی نعمت دی ہے، پروردگار نے اساتذہ جیسی نعمت دی ہے، جو ہمیں آ کر اس بات پر ٹونٹ کرتے ہیں اور اس بات پر آ کر روکتے ہیں، اس بات پر آ کر الارم دیتے ہیں کہ دیکھو تم غلط جا رہے ہو۔ لیکن دوسری طرف سے والدین اس بات سے بھی خائف ہیں کہ اگر ہم نے زیادہ ٹوکا، اگر ہم نے زیادہ روکا، اگر ہم نے زیادہ ان کو چوں چرا کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پازیٹیوٹی کی طرف آنے کے بجائے زیادہ نیگیٹو چلے جائیں گے، زیادہ ہم سے دور چلے جائیں گے، زیادہ دین سے دور چلے جائیں گے، زیادہ پروردگار عالم کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو لہذا وہاں پر ایک کروشل سٹیج ہوتا ہے، وہاں پر ایک بہت ہی خطرناک اور باریک لائن ہے کہ اب کس موقع پر روکنا ہے، کس موقع پر نہیں روکنا، آنکھ کھلی رکھنی ہے یا آنکھ بند رکھنی ہے۔ بہت مشکل ہے۔ تو آغا سیستانی یوتھس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری نگاہیں وشز کی طرف ہیں، دنیاوی لذتوں کی طرف تمہارا زیادہ دل چاہ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی چاہے گا، دنیا ہے ہی ایسی چیز، تو اپنے رابطے کو پروردگار سے برقرار رکھو۔ آج ہماری سوسائٹی میں ایک کلچر ختم ہوتا چلا گیا جو آج سے پہلے ہماری سوسائٹی کا حصہ تھا، نارم تھا، ویلیو تھی، اور وہ کیا؟ وہ تھا دعا کلچر، دعا کا کلچر۔ جب مصلی عبادت پر ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی بیٹھتے تھے، تو مصلی عبادت پر نماز پڑھنے کے بعد وہ پروردگار سے دعا مانگتے تھے، وہ پروردگار سے اپنے رابطے کو جوڑتے تھے، رٹی رٹائی دعاؤں کو لپ سنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے تھے، یا وہ دعائیں پڑھ نہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ ریڈنگ کرنے کا ٹیکسٹ نہیں ہے دعا،
دعا کا مطلب کنیکشن پروردگار سے، انسان اپنے آپ کو جوڑے پروردگار سے. کیونکہ بیسکلی ہم فزیکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فزیکل اس دنیا کے اندر جو ایگزسٹ کر رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، صرف وہی ایگزسٹ کرتا ہے. ہم یہ سمجھنا شروع ہو گئے. ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو والدین تھے، ہمارے جو فور فادرز تھے، دادا دادی تھے، نانا نانی تھے، جو اجداد تھے ہمارے، وہ اس بات پر بلیو رکھتے تھے کہ جو صرف نظر آ رہا ہے صرف وہی ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ پاورز ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. اور جب انسان کا بلیو ہی ہو جائے گا کہ کچھ اور پاورز ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، تو انسان ان پاورز کے ساتھ اپنے کنیکشن کو جوڑے گا. کیا تربیت اولاد کے اندر، کیا اپنے بچوں اور جوانوں کی ہدایت کے لیے صرف ظاہری اسباب ہی ہیں کہ جو انسان کے نگاہوں کے سامنے ہونے چاہیے اور انسان صرف انہی کی طرف اپنی نگاہوں کو جوڑ کر رکھے؟ نہیں. اس سے ہٹ کر انسان پروردگار سے دعا مانگے، اس سے ہٹ کر انسان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرے. اس سے ہٹ کر اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان انجام دے پریکٹیکلی، تاکہ وہ بچہ، تاکہ یوتھ، تاکہ جوان دین کی طرف بڑھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس تشنگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دین اور دنیا کی سعادت اور کامیابی کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ فحاشی کی یلغار اور فحاشی کی ایک چال ہے کہ وہ ہمارے جوانوں کو اپنے رستوں سے ہٹا رہے ہیں. ان جوان کو جب آپ لے کر آئیں، انہیں کچھ ان کے مطلب کی چیزیں بھی پیش کریں جو جائز ہیں. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس انداز میں انسان فریش بھی ہو، تو یہ جوان آئیں گے. اور یہ یوتھس دین اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو سیکھنے کی اپنے دلوں میں تشنگی رکھتے ہیں. انہیں احکام کی ضرورت ہے، انہیں اخلاق کی ضرورت ہے، انہیں عقائد کی ضرورت ہے، اور اس پیاس کو یہ محسوس کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پیاس کو بجھانے کے انداز کیا ہونے چاہیے. بہرحال اپنے رابطے کو خداوند عالم سے ختم نہ کرے کہ پلٹنے کا راستہ اس کے لیے دشوار ہو جائے گا. اور یہ بھی جان لے کہ انسان اگر بدن میں طاقت اور عافیت ہونے کی وجہ سے اس بات سے دھوکہ کھا لے کہ آج تو میرے پاس جان ہے، آج تو میرے پاس طاقت ہے، آج تو میرے پاس پاور ہے، آج تو میں جو کر سکتا ہوں، آج میں والدین کی بات نہ مانوں، آج میں پیرنٹس کی بات نہ مانوں، آج میں ٹیچرز کی بات نہ مانوں، آج میں اجداد اور فور فادرز اور دادا دادی کی بات نہ مانوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. نو اینی ایشو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے گھمنڈ اور اپنے غرور اور اپنے تکبر کے اندر اگر انسان چلتا رہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ ضعف اور کمزوری کے وقت خداوند عالم کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی عیش اور عشرت میں اپنے مال اور متاع کو جمع کرنے کے اندر گزار دی، اور اس دنیا کی جب آخری لمحات ان کے قریب آ رہے ہیں، جب وہ اب اس مرحلے پر ہے کہ نہ چل سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، بستر مرگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب صرف پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے پاس. صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ دنیا کی تمام حقیقتوں کو دیکھ چکے. اب جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا حاصل کیا. ایک دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور ہے کیا ہمارے پاس؟ جو کمایا تھا، جو کھایا تھا، جو پیا تھا، جو اوڑا تھا، جو لیا تھا، جو وہ سب کا سب تو ختم ہو چکا. یا اگر باقی بھی ہے تو ہمارے تو کسی کام کا نہیں بچا. بہرحال یہ پہلی ایڈوائس تھی جو عقائد سے ریلیٹڈ تھی کہ اپنے عقائد اور اپنے بلیفز کو اسٹرانگ کرے یوتھس. دوسری ایڈوائس، نیک اخلاق سے آراستہ ہو. جیسے حکمت ہونی چاہیے انسان کے پاس. سوچے انسان، لانگ ٹرم سوچے کہ کون سی چیز اس کے لیے بینیفیشل ہے، کون سی چیز اس کے لیے بینیفیشل نہیں ہے. بردباری، مروت، تواضع، تدبیر، صبر، شکیبائی، یعنی وہ تمام کے تمام صفات ہے کہ جو ہر صفت اپنے اندر ایک موضوع رکھتی ہے، ان تمام صفات کو شامل کرتی ہے. اس لیے کہ اس کا شمار دنیا اور آخرت کے اہم ترین اسباب سعادت میں سے ہوتا ہے. اگر انسان سعادت چاہتا ہے، صبر کرے. فیملی لائف کے ایشوز کس پر ٹکے ہوئے ہیں؟ صبر پر. صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا. آج سے 30 سال، 40 سال، 50 سال پہلے جو صبر کا پیمانہ تھا، جس انداز میں خاتون صبر کرتی تھی، جس انداز میں مرد صبر کرتا تھا، دونوں کی نسبت سے یہ بات وہ ختم ہو چکا.
اب اتنی چھوٹی سی بات پر اسے صبر نہیں ہے، وہ فوراً چلے جائے، فوراً چلی جائے گی، فوراً روٹ جائے گا، فوراً روٹ جائے گی. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ بات ہے کہ ٹو مائنڈس جب کلیکٹیو اسٹائل کے اندر رہنا شروع کریں گے تو اس کے بعد بہت ساری دفعہ بہت سارے مقامات پر بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن انہیں کس انداز میں سالو کرنا ہے، صبر کہاں ہونا چاہیے، شکیبائی کہاں ہونی چاہیے، حکمت کہاں ہونی چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی پریکٹیکل لائف کے اندر بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. لہٰذا انسان ان صفات کو اپنانے کے لیے پریکٹس کرے، لہٰذا ان صفات کو انسان اپنے اندر اتارنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے. یہ اوور دا نائٹ نہیں آتی یہ چیزیں، ڈیفینیٹلی اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ میں سے ہر ایک اپنے اخلاق کو اپنے گھر والوں، رشتہ دار، دوست احباب اور عام افراد سے اچھا رکھے. بس اگر اپنے نفس میں کچھ کمی دیکھے تو اسے نادیدہ نہ سمجھے، بلکہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور حکمت اور تدبیر سے اس کو مہار کرتے ہوئے اپنے حقیقی مقصد کی طرف اس کو ہدایت کرے. اور اگر نفس نے طغیان کیا بھی، ٹھیک ہے، کبھی نفس ہے نا، نفس ٹھیک ہے، کون سی چیز انسان کے نفس پر کب اثر انداز ہے نہیں والا. اگر کبھی نفس نے طغیان کیا، کبھی نفس بے قابو ہو گیا، پروردگار کی عبودیت کے دائرے سے نکل رہا ہے، تو نا امید نہ ہو. یہ مایوسی بہت خطرناک چیز ہے، بلکہ خود کو نیک اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہے کہ انسان فیملی لائف اور فیملی ایشوز کے اندر اس قدر نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو نہ یہ مان سکتی ہے اور نہ میں مان سکتا ہوں کوئی بات. یہ نا مایوسی ہے، یہ نا امیدی ہے. انسان کو امید رکھنی چاہیے. ان جیسے موقعوں پر انسان امید رکھے، اپنے پروردگار کی جانب جائے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم اگر صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایگزسٹ صرف وہی چیزیں کرتی ہیں کہ جو ظاہری طور پر دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، میری چال، میری تدبیر، میرے سٹیپس، میری اسٹریٹجیز، میری پلاننگ، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہے، لیکن اونلی یہی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ کچھ اور پاورز بھی ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. جب انسان کا بلیف اس جانب چلا جائے گا کہ کچھ اور پاورز بھی ہیں کہ جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو انسان ان پاورز کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائے گا. انسان ان پاورز کے ساتھ اپنے رابطے اور اپنے کنیکشن کو جوڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی فیملی لائف، فرینڈز لائف، بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی جائیں گی. تھرڈ ایڈوائس میں تیزی سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ان ایڈوائس کی کم از کم ہائی لائٹس رکھ دوں تاکہ آپ جائیں اور جا کر ویب سائٹ پر ان ایڈوائسز کو پڑھیں. بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا، بلکہ میں ایڈوائس کروں گا، بلکہ میں نصیحت کروں گا، میں ایک حقیر سے شخص ہونے کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دوں گا، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں اور یہ وہ ایڈوائسز ہیں کہ جب میں نے انہیں پڑھا تو میں نے واقعاً محسوس کیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت ان ایڈوائسز میں. چاہے ہماری بچپن کی زندگی ہے، چاہے ہماری جوانی کی زندگی ہے، چاہے ہمارے بچوں کی زندگی ہے، چاہے ہمارے جوانوں کی زندگی ہے، چاہے ہماری فیملی لائف ہے، چاہے ہمارے فیملی ایشوز ہیں، چاہے ہمارے سوشل ایشوز ہیں، چاہے ہمارے کمیونٹی ایشوز ہیں، ان تمام ایشوز کو ان 8 ایڈوائسز کے اندر آغا سیستانی نے ایڈریس کیا. جائیے اور واقعاً جا کر پڑھیے. اور یہ تمام کے تمام وہ ہے کہ جو روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایکسٹریکٹ، وہاں سے استنباط کیے گئے، وہاں سے نکالے گئے ہیں. تھرڈ ایڈوائس جو آغا سیستانی اسپیشلی یوتھ سے کر رہے ہیں، اور وہ کیا؟ کسی بھی حلال فن اور ہنر کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں اور تلاش کریں. خود کو زحمت اور سختی میں ڈالیں. بہت بہت اہم نقطہ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. خود کو زحمت اور سختی میں ڈالیں، کیونکہ اس میں بہت سی برکات ہے. انسان اپنے آپ کو ہارڈ ورکنگ بنائے، اس لیے کہ انسان کا وقت کے گزرنے کا سبب بھی ہے. کیونکہ جب انسان کے پاس مشغولیت ہوگی نا، جب انسان کے پاس انگیجمنٹس ہوں گے، جب انسان کے پاس مصروفیت ہوگی، تو انسان گناہ کی طرف کم جائے گا. آج یوتھ سوال کرتے ہیں، آغا صاحب، مولانا صاحب یہ بتلائیے، شیخ صاحب یہ بتلائیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بچا سکتے. سولوشن کہاں پر ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ اپنی حلال مصروفیات کو بڑھا دیں.
آپ 8 گھنٹے کام کرتے تھے، آپ 12 گھنٹے کام کیجیے. حلال مصروفیتوں کو بڑھائیں. جہاں پر آپ کی مصروفیتیں بڑھیں گی وہاں پر آپ کا موبائل کنزمپشن خود بخود کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا اس کنزمپشن کے لیے. اور جہاں پر یہ کنزمپشن آ جائے گی، کیسے آئے گی؟ کیونکہ آپ کے پاس جہاں پر فراغت آئے گی وہاں پر آپ کے پاس یہ کنزمپشن آئے گی. جب آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے فارغ تو آپ کا کنزمپشن خود بخود ختم ہو جائے گا. آپ اپنی جا کر اسکرین ٹائم کو دیکھیے. جس دن آپ کے پاس انگیجمنٹس ہے، جس دن آپ کے پاس مصروفیت ہے، جس دن آپ کے پاس بہت سارا کام ہے، جس دن آپ کے پاس یہ ہے وہ ہے، اس دن آپ کا موبائل کا یوزیج کم ہے. اور جب موبائل کا یوزیج کم ہے تو آپ کے حرام کی طرف جانے کے امکانات کم ہیں. اور صرف موبائل کے یوزیج نہیں، آپ کے خیالات، آپ کے انٹینشنز، آپ کی اور بہت ساری چیزیں جو حرام کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں، جب آپ مصروف ہیں، جب اپنے آپ کو اتنا زیادہ انگیج رکھا ہوا ہے تو وہ سب کے سب خود بخود کم ہوتی چلی جائیں گی. یس، یہ ایک ریئلٹی ہے، فیکٹ ہے. تو لہذا اپنے آپ کو مصروف رکھیں، انگیج رکھیں حلال چیزوں کے اندر، حلال مصروفیات کے اندر. خصوصاً جس کی طرف آقا سیستانی بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں، حلال فن اور ہنر کو سیکھیں. یہ فن اور ہنر سیکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی فیملی کے لیے فائدہ مند ہے. آپ کی آنے والی پریکٹیکل لائفز کے اندر یہ بہت ساری مسائل کا حل ہے کہ آپ کو ایک حلال فن اور ایک ہنر آتا ہو. آج ہمارے جوان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ سیکھے بغیر بس کما لوں، بس میں کچھ لے لوں، اوور دا نائٹ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں ویلاگر بن جاؤں، یوٹیوبر بن جاؤں، پتہ نہیں کیا بن جاؤں، اور مجھے یہاں سے ڈالرز آتے رہیں اور یہاں سے اماؤنٹس آتی رہے اور یہ ہوتا رہے اور اتنا کما لوں. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنا کنٹینٹ بنا رہے ہیں اور صرف کنٹینٹ کا جو لوپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ کمانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے. اور اگر آپ کے کنٹینٹ کے اندر، آپ کی یوٹیوب کی ریل کے اندر، آپ کی فیس بک کی ریل کے اندر، آپ کی ویڈیو کے اندر آپ کے پہلا دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے ویوز دیکھیں، آپ اس کے انسائٹس جا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم صرف ایک کمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جس کمیونٹی کے ڈیولپ کرنے کے اندر ہم کیا چیز ڈیولپ کر رہے ہیں اور کیا چیز ہم معاشرے کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے کمانا ہے، اگر آپ نے زیادہ حاصل کرنا ہے تو آپ یہ کر لیں. بٹن دبانے پر آپ کے پاس سب کچھ آ جائے، یہ آج کی نیڈ ہے. یعنی آج کا زمان سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے کہ میں بٹن دباؤں اور وہاں سے ہر بٹن پر $100 آ رہے ہو، کوئی ایسی ڈیوائس بن جائے. جبکہ دین اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ حلال فن اور ہنر کو سیکھے. کیونکہ اگر آپ نے بٹن دبا لیا اور وہاں سے آپ کو مل گیا تو آپ اپنی ضروریات اور اپنی نیڈز سے پوری کر لیں گے، لیکن باقی 24 آورز آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ کام کریں گے جو پروردگار سے آپ کو دور کر رہے ہیں. آپ وہ کام کریں گے جو آپ کی دنیا بھی خراب کر دیں گے، آپ کی آخرت بھی خراب کر دیں گے. اس لیے کہ پروردگار نے برکت کو محنت میں رکھا ہو، پروردگار نے برکت کو، پروردگار نے رزق کو، پروردگار نے ان تمام چیزوں کو کہیں اور رکھا ہوا ہے. کسی بھی حلال فن اور ہنر کو سیکھیے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ صرف دینی موضوع نہیں ہے بلکہ آج دنیا کے انٹلیکچوئلز سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یوتھس کا ایک پرابلم ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، کہ انہیں اوور دا نائٹ چاہیے سب کچھ. کنسسٹنسی خراب ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بچہ جاب پر ہی نہیں جا رہا. فری لانسنگ کا کلچر اتنا زیادہ ہماری سوسائٹی کے اندر راسخ ہو گیا اور آ چکا کہ اس کلچر کی وجہ سے اگر کوئی 2 مہینہ جاب کرتا ہے، 3 مہینہ جاب کرتا ہے تو اس کے بعد وہ جاب سوئچ کرنی ہے. وہ 3 مہینے سے زیادہ ٹک نہیں پا رہا، پھر اس کے بعد اسے کوئی اور جگہ جانا، اس کے بعد اسے یعنی وہ جو ایک کنسنٹریشن اسپین تھا، اس نے جہاں پر صرف کنسنٹریشن اسپین کو نقصان پہنچایا، وہاں پر بہت واسٹ لیول پر ہماری کمیونٹی کو ایک خطرناک دلدل کے اندر دھکیلنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا جوان ان تمام چیزوں سے بہت دور چلا گیا کہ وہ آ کر 1 گھنٹے کی مجلس نہیں سن سکتا، وہ آ کر 1 گھنٹے کا درس نہیں سن سکتا. حتیٰ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ، اب میں بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جو یہاں سے بیان بھی نہیں کر سکتا، اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر وہ بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار اور مشکلات کے اندر گرفتار ہو گیا، مسائل کے اندر گرفتار ہو گیا. پرابلمز کریٹ ہونے لگی فیملی لائف کے اندر، جس کا ریشہ اور جس کے
اگر آپ روٹ کازز کو جا کر تلاش کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو حلال فن اور ہنر سیکھنے کے اندر لگائیے اور محنت کریں، کوشش کریں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ حلال چیزوں میں صرف کریں. ایسے تجربے جس سے فکر اور ہنر میں پختگی آتی ہو حاصل کریں، کیونکہ جتنی ہی زحمت سے روزی حاصل کریں گے، یہ آگے کے الفاظ ہے، جتنی ہی زحمت اور مشقت اور ہارڈ ورکنگ سے آپ روزی اور رزق کو حاصل کریں گے، اسی میں خیر اور برکت ہے. ہماری زندگیوں سے خیر اور برکت چلی گئی، برکت چلی گئی ہماری زندگیوں سے. جبکہ ہم کلیکٹیو سٹائل کے اندر اگر دیکھیں تو ہماری کمیونٹی اپ گریڈ ہو چکی. آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے میرا نہیں خیال کہ ہماری کمیونٹی کے اتنے زیادہ افراد کے پاس، بلکہ حتماً نہیں تھی ہمارے کمیونٹی کے اتنے زیادہ افراد کے پاس گاڑیاں نہیں تھی. ہم اتنے اچھے گھروں کے اندر رہتے تھے نہیں تھے. ہم اپنے بزرگان کے ساتھ، ہم اپنے ماموں کے ساتھ، ہم اپنے دادا کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ پرانے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کے ساتھ بھی جب بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگی کا حال سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے گھر کے اندر رہتے تھے کہ جس گھر کے اندر بھی واش روم نہیں ہوتا تھا. اٹیچ بات تو چھوڑیے، جو بیلکونی ہوا کرتی تھی وہاں پر ایک کلیکٹیو واش روم اور باتھ روم ہوا کرتا تھا کہ نہانے کے لیے وہاں جایا جاتا تھا. گھر کے اندر باتھ روم کا کنسیپٹ نہیں تھا. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. ہمارے ہی اجداد اور بزرگان جب کھانا در کے اندر رہا کرتے تھے تو یہ صورتحال تھی، لیکن ان کی زندگیوں میں برکت تھی. ان کی زندگیوں میں برکت تھی. نیاز کے اندر ٹافی ملا کرتی تھی اس دور میں، لیکن زندگیوں میں برکت تھی. آج ہمارے پاس مال آ گیا، آج ہمارے پاس لگژریز آ گئی، آج ہمارے پاس فیسلٹیز آ گئی، آج ہم بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے اپ گریڈ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس سیٹسفیکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس اطمینان نہیں ہے، ہمارے پاس سکون نہیں ہے. ہمارے پاس سکون نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہم نے زحمتوں سے رزق کو حاصل نہیں کر رہے. زحمتوں سے رزق کو حاصل کرے، پروردگار نے اس میں خیر اور برکت کو ڈالا ہے. بس توجہ رہے کہ آپ کی جوانی بغیر کسی کام کی مہارت اور ایکسپرٹیز حاصل کیے بغیر نہ گزر جائے. ہرگز اس کو خوش گزارنی اور بے توجہی کے اندر ضائع نہ کر دیں. اس لائف کو، اس جوانی کو، اس یوتھ کے پیریڈ کو بغیر مہارت کے کسی مسئلے میں نظر نہ ڈالیں اور کسی کام کو بغیر مہارت کے انجام نہ دیں. اگر آپ کسی کام میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کسی اور کی طرف رہنمائی کر دیں، کیونکہ یہ کام اس کے لیے مفید ہے اور اس سے دوسروں پر اس کا اعتماد اور بڑھے گا کہ یہ جو چیز نہیں جانتا ہے وہ کسی اور کی طرف ریفر کر دیتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر کام آپ ہی کر لیں. اس کا تمام ہم اور غم، یوتھ کا، جوانوں کا تمام ہم اور غم مال اکٹھا کرنے میں نہ ہو، ولو یہ کہ حرام طریقے سے ہی کیوں ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بس یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے کہاں سے مال مل رہا ہے. ایسا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خداوند متعال ایسی بلا میں مبتلا کرے کہ یہی مال مزید رنج اور زحمت کے ساتھ خرچ کرنا پڑ جائے گا. خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئلہ، خدا نہ خواستہ کوئی اور مصیبت، یہ سب کا سب مال چلا جائے گا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. تو لہذا انسان، جو پروردگار نے رزق لکھا ہوا ہے تمہارے نصیب میں وہ تمہیں مل کر رہے گا. اگر تم حلال لے رہے ہو تو یہ بیسٹ ہے. اگر تم حرام کی طرف اپنی نگاہوں کو بڑھا رہے ہو تو دیکھو کسی نہ کسی انداز کے اندر یہ دوبارہ سے گو بیک. دوسروں کے ساتھ نیکی کرے اس طرح جس طرح خود پسند کرتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ نیکی کرے، بلکہ جس طرح وہ پسند کرتا ہے کہ پروردگار اس کے ساتھ نیکی کرے. پروردگار سے وہ کیسے چاہتا ہے کہ پروردگار اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ میں جو چاہتا ہوں کہ پروردگار میرے ساتھ وہ سلوک کرے، میں دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کروں. خیانت کرنے سے پرہیز کرے کیونکہ خداوند متعال اس کام پر نظارت رکھتا ہے. دیر یا جلدی اس کے حق کو اسے وصول کر لیا جائے گا. اگر تم نے کسی کا حق کھایا ہے، چھینا ہے، ہڑپ کیا ہے، یاد رکھنا یہ حق تم سے وصول کر لیا جائے گا. آج بزنس میں، آج کارپوریٹ فیلڈ کے اندر نہ جانے کون کون سے مقام پر کون کس کا حق چھین رہا ہے اور کھا رہا ہے، چاہے وہ حکومت کا حق ہے، چاہے وہ کسی فرد کا حق ہے، چاہے وہ کسی سوسائٹی کمیونٹی کا حق ہے، چاہے وہ کسی فیملی کا حق، کسی رشتہ دار کا حق ہے، کسی دوست کا حق ہے، ہر طرح کا حق. خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے، وائے ہو کم بیچنے والوں پر، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون. وائے ہو کم بیچنے والوں پر،
وہ لوگ جو دوسروں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ترازو کو پورا کر کے لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو لوگوں کے لیے کوئی چیز ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ آیا وہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ایک دن اٹھائے جائیں گے جس دن حساب کتاب ہوگا؟ اتنا اگر تھوڑا زیادہ چلا جائے کسی کے حق سے تو آپ کے حق میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ بہرحال کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر حضرات اپنی مہارت کے بارے میں ضروری ہے کہ دوسرے علمی مراکز کو جو اس کے سامنے موجود ہیں اس کو بھی اہمیت دیں۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ ایکسپرٹس بن رہے ہو، کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ایکسپرٹس بن رہے ہیں، ضروری ہے کہ دوسرے علمی مراکز اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کو جا کر کمپیئر کریں اور جا کر دیکھیں کہ دوسرے غیر کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں اس ایکسپرٹیز کے اندر۔ اپنی ایکسپرٹیز کو ان سے زیادہ بہتر بنائیں، خصوصاً میڈیکل، انسسٹ کیا ہے سیستانی نے، خصوصاً میڈیکل کی فیلڈ کے افراد اپنی ایکسپرٹیز کو ان کی ایکسپرٹیز سے اوپر لے کر جائیں، اور جو اسباب ان کے لیے فراہم ہیں ان پر توجہ رکھتے ہوئے دوسرے علمی مراکز سے کمپٹیشن میں رہیں، اور اپنے آپ کو اجازت نہ دیں کہ وہ علوم کے حاصل کرنے میں صرف دوسروں کے اسٹوڈنٹس اور شاگرد ہی رہیں گے، نہیں بلکہ اپنے آپ کو ٹیچرز کی جگہ پر لے کر جائیں، وہ تھیوریز اور وہ انوینشنز لے کر آئیں طب کے میدان میں اور دوسرے تمام ایکسپرٹیز کے میدان کے اندر کہ پھر لوگ ان کو فالو کریں، ان کی تقلید کریں۔ ٹرینڈ فالوورز نہ بنے ہم، بلکہ ٹرینڈ میکرز بنے، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کر۔ ایسے ہی ٹرینڈ میکر بننا بھی کوئی فائدہ کی چیز نہیں ہے کہ انسان ایک غلط ٹرینڈ کا رواج ڈال رہا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو فالوئنگ ہے۔ ہاں، ٹرینڈ میکرز بننا ہے، لیکن ٹرینڈ کیا ہونا چاہیے اس پر بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر واقعاً سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاص استعداد اور نبوغ جو بعض جوانوں، نبوغ یعنی کیا مطلب؟ ایکسٹرا آرڈنری ایفیشنسی جن لوگوں کے پاس ہے، انٹلیکٹ ہیں، جو موسٹ انٹلیکٹ پرسنز ہیں جو ہمارے یوتھس میں، ہمارے جوانوں میں، ان کا ہوش مند اور ذہین ہونا واضح ہے کہ وہ بہت زیادہ انٹلیکٹ ہے۔ ایسے افراد کی حمایت کریں، ان کو سپورٹ کریں، اگرچہ ایک غریب طبقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ انٹلیکٹ ہے، اس کے پاس ذہانت ہے، اس کے پاس دماغ ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے، تو اب اگر وہ ایک ایسی فیملی سے ہے تو اس کو اسکالرشپ دی جائے گی، اس کو سپورٹ کیا جائے گا، اس کو یہ کیا جائے گا، نہیں۔ اگر وہ ایک غریب گھرانے سے ہے، اگر وہ ایک ناتوان قدرت نہ رکھنے والے گھرانے سے ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایبلٹیز ہے، اس کے پاس کیپیبلٹیز ہیں، کیپیبل ہے، تو آپ اس کو سپورٹ کریں تاکہ ان کے مثل آپ کے لیے بھی اجر لکھا جائے۔ وہ جہاں جہاں تک نیک کام کرتا رہے گا آپ کے لیے بھی اجر لکھا جاتا ہے، اور یونیورسٹی اور آئندہ آنے والے افراد اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ چوتھی ایڈوائس جو آغا سیستانی نے کی، اور وہ کیا کہ نیک اور پسندیدہ اخلاق پر پابند رہنا اور ناپسند اخلاق اور رفتار سے اجتناب کرنا۔ تعصب، غلط تعصب، غیر سنجیدہ ریئیکشن، عکس العمل، گندی اور پست تفریح، لوگوں کے مقابل میں اپنے آپ کو شو کرنا، خود نمائی کرنا، اپنے آپ کو آگے لے کر آنا۔ وسعت مل گئی پیسے کے اندر تو اسراف کیا، جب تک پیسہ نہیں تھا تو ٹو ڈش تھی، اب اس کے بعد وہاں پر اس انداز کے اندر اسراف کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ انسان اپنے اسٹیٹس کو مینٹین رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک میں اہم بات کرنے چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اور وہ یہ کہ ہماری کمیونٹی کے اندر دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کمیونٹی بلڈنگ کے اندر، کلچرل چینجز کے اندر ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپ گریڈ ہو رہے ہیں فائنینشلی، اور ہونا بھی چاہیے، پروردگار چاہتا ہے کہ مومن بے نیاز زندگی گزارے۔ دنیا بری نہیں ہے، اس دنیا کی محبت بری چیز ہے۔ تو ڈیفینیٹلی انسان کا جب اسٹیٹس اپ گریڈ ہو رہا ہے تو انسان اپنے اسٹیٹس کے مطابق اپنے ایونٹس کو مینیج کرتا ہے۔ شادی کا ایونٹ ہو، سیلیبریشن ہو، برتھ ڈے سیلیبریشن ہو، اور نہ جانے اور کون کون سی چیزیں۔ تو انسان ڈیفینیٹلی جیسے جیسے اپ گریڈ ہوگا فائنینشلی تو ویسے ویسے انسان اپنی ان ایونٹس کو اس طریقے سے مینیج کرے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ انسان اپنے اسٹیٹس سے کچھ بڑھ کر آگے نہ جائے، بلکہ اسٹیٹس سے کچھ نیچے رہے۔ مثلا اگر انسان کا اسٹیٹس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی شادی میں 8 لاکھ کا خرچہ ہو، میں مثال دے رہا ہوں، ایک ایگزامپل ہے، اس کے بیٹے کی شادی میں 8 لاکھ کا خرچہ ہو، تو اگر وہ اس 8 کو 7 یا 6.5 یا 6 پر لے کر آ جائے گا تو یہاں پر سوسائٹی اور اس کے قریب کے لوگ
یہاں پر آ کر اس کو سرزنش نہیں کریں گے، اس کو برا بلا نہیں کہیں گے، اس کی توقیر اور اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بنے گی یہ چیز، بلکہ بسا اوقات یہ اس کی اپریسیشن کا سبب بنے گی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 1 لاکھ کی شادی کرے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 50,000 میں شادی کرے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دسترخوان بچھا دے، اگر کر سکتا ہے کوئی تو بہت اچھی بات ہے، اس کے اسٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے، اس کی شان اور اس کی عزت اور توقیر اور مومن کی توہین کا سبب نہیں بنے گا تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ 8 لاکھ کے خرچے کو 6 لاکھ پر لے کر آئے، بجائے یہ کہ وہ اس کا اسٹیٹس 8 لاکھ کا ہے وہ اسے 10 لاکھ پر لے کر جا رہا ہے۔ آج ہمارے سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے، ہماری کمیونٹی کا مسئلہ یہ کہ اگر میں اس 8 لاکھ کے پروگرام کو مینج کر سکتا ہوں جو میرا اسٹیٹس ہے، تو میں 8 لاکھ نہیں، میں 10 لاکھ کا مینج کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں کلیکٹیو اسٹائل کے اندر میں اپنی سوسائٹی کو بہت خطرناک مسائل کے اندر گرفتار کر رہا ہوں، جسے مجھے اندازہ نہیں ہے، جس کو میں ریئلائز نہیں کر رہا، جسے میں احساس نہیں کر رہا۔ ابھی وقت مزید نہیں ہے کہ میں اس باتوں کو مزید کھولوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو ان موضوعات پر گفتگو رہے گی۔ تو لہذا انسان ان اخلاقی چیزوں کی طرف متوجہ رہے۔ لڑکیوں کی پاک دامنی کی خصوصی تاکید کرتا ہوں، لڑکیوں کی پاک دامنی کی خصوصی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ عورت اپنی لطافت کی بنیاد پر زیادہ مورد آزار اور اذیت قرار پاتی ہے، جس کی وجہ سے عفت کے حوالے سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عفت کے حوالے سے بے احتیاطی کرتی ہے۔ عفت محفوظ رہنی چاہیے، خاتون کی عفت ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کی بنیادی شے ہے۔ بس متوجہ رہیں کہ بناوٹی احساسات کا دھوکہ نہ کھائیں، بناوٹی احساسات، آرٹیفیشل بیوٹی، صرف بیوٹی نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ وہ تمام کے تمام فیلنگز کہ جو اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے، کہ جو ان یونیورسٹیز اور کالجز کے ماحول کے ذریعے سے ہے، کہ جو ان کمیونٹیز کے ماحول کے ذریعے سے ہے، بلکہ بعض اوقات تو کہنا پڑتا ہے کہ شاید ریلیجیس ایونٹس کے اندر بھی اس طریقے کی چیزوں کا ملاحظہ دیکھنے میں آتا ہے۔ لہذا انسان دھوکہ نہ کھائے اور جلد گزر جانے والے تعلقات قائم نہ کرے، ان ریلیشنز کی طرف نہ جائیں کہ جو بہت تھوڑی سی دیر کے اندر گزر جائیں گے، آگے چلے جائیں گے، جس کی لذت گزر جائے گی لیکن اس کے ناگوار امپیکٹس اور اثرات باقی رہیں گے۔ اور کتنی باوقار ہے وہ خاتون جو رفتار اور کردار میں باحشمت ہے اور متانت کے ساتھ اپنی زندگی کے امور اور تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ کتنی باوقار ہے وہ خاتون، کتنی باوقار اور کتنی باعزت ہے وہ خاتون۔ یہ چوتھی چیز جو آغا ثانی نے ایڈوائز کی۔ 5ویں چیز، اب میں تیزی سے ان کی طرف بڑھوں گا، میں کوشش کر رہا تھا کہ 8 کے 8 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا، لیکن بہرحال 5ویں چیز، شادی اور بچہ دار ہونے کے موضوع کو بغیر کسی تاخیر کے اہمیت کے انجام دینا، بغیر کسی تاخیر کے اہمیت دینا، امپورٹنس دے انسان شادی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا پیرنٹ ہونا۔ یعنی آپ نگاہیں دیکھیے، یعنی آپ اس سائٹ کو دیکھیے کہ جو آغا سیستانی کی ہماری سوسائٹی کی طرف ہے، یعنی ان ایشوز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جو ہماری ایشوز ہماری سوسائٹی کے بعض بہت سمجھدار افراد بھی جن چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کی طرف آغا سیستانی کی نگاہیں ہیں، اور کہا کہ دیکھیے شادی کو تاخیر سے انجام نہ دے، اور اس کے ساتھ آپ پیرنٹ بننے کے عمل کو جو تاخیر سے انجام دے رہے ہیں، اس کے نقصانات ہیں، کیونکہ اشتراکی زندگی، یہ جو ایک کپلز لائف ہے، یہ انسان کے لیے باعث انس اور باعث لذت ہے۔ یہ تمام چیزیں باعث ہوتی ہے کہ انسان بہت سارے نامشروع کام سے، بہت سارے حرام کاموں سے انسان دور رہتا ہے، اور روایت میں حدیث میں آیا ہے کہ جس نے شادی کی اس نے اپنا نصف دین محفوظ کر لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا نصف دین محفوظ کر لیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد وہ ایک ایسے رستے پر چلا جائے گا، اگر شادی نہیں کرے گا تو نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب کا سب دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس سنت سے خودداری کی ہو، مگر یہ کہ وہ مشکلات کے اندر گرفتار ہو گیا اگر کوئی اس سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ جو نکاح کے اندر آپ سنتے ہیں، خطبہ نکاح میں، جو میری اس سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، مشکلات کے اندر گرفتار ہوگا، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے گا۔ شادی کے مسئلے میں کوئی فقر سے نہ ڈرے، ہماری سوسائٹی کے بہت سارے افراد فقر سے ڈرتے، ٹھیک ہے، بعض ایشوز واقعی سیریس ایشوز ہیں، میچورٹی کے ایشوز ہیں یا کچھ اور ایشوز ہیں، لیکن اگر کوئی فقر سے ڈر رہا ہے،
ابھی تو کمانا شروع نہیں کیا، اس کو کیسے لڑکی دے دیں گے؟ اس سے تو کمانا ہی نہیں ہے، یہ تو کماتا ہی نہیں ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی رشتے کو ایگری کرتے ہیں، لڑکا آسٹریلیا کے اندر ہے، افریقہ کے اندر ہے، دبئی کے اندر ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، آپ نے کہا ابراڈ ہے، شادی کر دی، نکاح کر لیا، نکاح کے بعد لڑکا کراچی آ، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ کی بنیاد اور بیس ہی یہی تھی کہ یہ اتنا کماتا ہے اور اتنا نہیں کماتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کے بعد یہ چیزیں تعلقات کے خراب ہونے کا سبب بنیں گی۔ لیکن اگر بیس اور بنیاد اچھی چیزیں ہیں تو کوئی فخر سے نہ ڈرے، کیونکہ خداوند متعال نے رزق کے ایک حصے کو شادی کرنے میں رکھا ہے، جبکہ پہلی نظر میں انسان اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے دین، اخلاق، حسب اور نسب کی طرف توجہ رکھیں۔ پرائرٹائز کیا ہونی چاہیے چیزیں؟ دیکھیں، دین ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، حسب نسب ہونا چاہیے، اور ظاہری خوبصورتی اور اس جیسے مسائل کو اہمیت دینے میں زیادہ روی سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ موارد فریب دہندہ ہیں، فریب دینے والے ہیں انسان کو، کیونکہ یہ موارد انسان کو فریب دیتے ہیں، اور زندگی کے سخت ایام میں ان چیزوں کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب انسان کی سخت ترین زندگی شروع ہو جاتی ہے نا، سخت ترین مقامات آ جاتے ہیں، سخت ترین مراحل آ جاتے ہیں، اس وقت ریئلٹی، حقیقت سامنے آتی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ صرف خوبصورتی کی وجہ سے کسی لڑکی سے شادی کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ موارد فریب دینے والے ہیں، فریب دہندہ ہیں، اور زندگی کے سخت ایام میں ان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی کسی لڑکی سے اس کے دین اور اخلاق کی بنیاد پر شادی کرے، خدا اس میں برکت دے گا، خدا اس میں برکت دے گا۔ لڑکیاں اور ان کے سرپرست ہوشیار رہیں کہ کام اور پیشے کو اشتراکی زندگی تشکیل دینے پر ترجیح نہ دیں، کیونکہ شادی زندگی کے اہم ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو وہ افراد، وہ سرپرست، وہ گائیڈرز، وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کی شادی کے مراحل میں ہیں، جب وہ آ کر ان جیسی چیزوں کی رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ جوان پھر لو میرجز کی طرف جائیں گے، یہ جوان پھر ظاہری دھوکے کا شکار ہوں گے، یہ جوان، کیونکہ بہرحال جب انسان بھوک لگی ہے تو اسے کھانا تو کھانا ہے۔ مشکل مراحل ہے، سخت ترین مراحل ہے کہ جس سے اس وقت ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان مسائل کو بہترین انداز میں حل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور سوچ اور سمجھ دے، حکمت دے کہ ہم انداز سوچ سکیں کہ کون کون سے انداز ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن کام اور پیشہ اور مستحبات، کیونکہ شادی کی زندگی اہم ستونوں میں سے ہے، لیکن کام اور پیشہ مستحبات سے شباہت رکھتا ہے اور مستحبات کی نسبت سے مددگار ہے، اور سنت مؤکد کو، شادی ایک سنت تاکیدی ہے، اس کو ان امور کے لیے ترک کرنا حکمت سے دوری ہے، اور جو آغاز جوانی میں اس نقطے سے غفلت کرے جلد ہی پشیمان ہو جائے گا، جبکہ اس کی پشیمانی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ زندگی کا تجربہ اور مطلب اس بات پر گواہ ہے، اور لڑکیوں کے سرپرست کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شادی میں خودداری کریں، اپنی مرضی سے شادی کرنا شروع کر دیں، یا آداب اور رسوم اپنی مرضی سے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی لڑکی کی رضامندی نہ ہو اس کے اندر، آداب اور رسوم کی وجہ سے جس کو خداوند عالم نے واجب نہیں کیا ہے شادی کے لیے رکاوٹ ایجاد کریں، نہیں ہونا چاہیے۔ مہر زیادہ قرار دیا جا رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ چچا زاد بھائی یا سادات کا منتظر ہے انسان، کزنز کا رشتہ آئے گا تب اس وقت شادی کریں گے، اس لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے، کیونکہ اس کام میں بہت سے نقصانات ہیں، اور یہ جان لے کہ خداوند متعال نے باپ اور دادا کی ولایت کو لڑکیوں پر قرار نہیں دیا ہے، مگر یہ کہ اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ ان کی مصلحت اور ان کی بھلائی کے لیے فکر مند رہیں، اور ان کی خوش بختی کے لیے کوشاں رہیں۔ اور جو بھی کسی لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ایجاد کرے جبکہ اس لڑکی کی مصلحت نہ ہو، مرتکب گناہ ہوا ہے، اور یہ گناہ اس وقت تک جب تک اس کے اس برے کام کے اثرات رہیں گے اس کے شامل حال رہے گا۔ جس طریقے سے نیکی انسان کے شامل حال رہتی ہے، ثواب جاریہ ہوتا ہے، یہ گناہ بھی گناہ جاریہ بن جائے گا، اور اس کام سے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس نے اپنے لیے کھول دیا ہے۔ چھٹی چیز میں صرف ہائی لائٹ کرتے ہوئے اور ہیڈنگز بتاتے ہوئے چلا جاؤں گا، کار خیر اور لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کریں، اور ایسے کام جس کا فائدہ عام افراد تک پہنچے، مخصوصاً وہ امور جو یتیم، بیواؤں اور محروموں سے ارتباط رکھتے ہیں۔ یقیناً اس ایڈوائز کو جا کر ان افراد کو جو سوشل ورک کر رہے ہیں،
جو بھی کسی انداز سے سوشل ورک کر رہے ہیں، کسی آرگنائزیشنز کو رن کر رہے ہیں، کسی کمیونٹیز کو رن کر رہے ہیں، انہیں جا کر ان ایڈوائسز کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ 7ویں وصیت اور نصیحت، وہ افراد جو دوسروں کے امور کے متولی ہیں، جن کے پاس دوسروں کے امور کی سربراہی ہے، وہ اپنی مسئولیت کو، چاہے وہ گھر کے مسائل کے اندر ایک حد تک اس کے پاس کنٹرول ہے، جیسے کہ مرد، جیسے کہ گھر کا بڑا، یا سوسائٹی کے وہ افراد کے جو سوسائٹی کو، کمیونٹیز کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، وہ صحیح طور پر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ اور اس حوالے سے کچھ ایڈوائسز ہیں۔ اور 8ویں اور آخری ایڈوائس جو آغا سیستانی نے کی، کہ انسان کا اپنے اندر تمام مراحل زندگی اور مختلف احوال میں، مختلف حالتوں میں علم حاصل کرنے کی لگن اس کے اندر موجود رہنی چاہیے۔ علم، حکمت اور معرفت اضافہ کرتا رہے، اس کے اندر پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، حاصل کرتا رہے۔ اور آخر میں 3 بکس کی طرف آغا سیستانی نے ایڈوائس کی، اور وہ یہ کہ سزاوار ہے کہ انسان 3 کتابوں سے مانوس ہو جائے، 3 کتابوں سے اپنے دل کو لگا لے۔ سب سے پہلی کتاب قرآن مجید، تلاوت کے وقت اپنے آپ کو یہ احساس دلائے کہ خداوند عالم اس سے خطاب کر رہا ہے اور وہ سن رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ریڈ کرتا جا رہا ہے اور ایک کتاب ختم ہو گئی تبرک کے طور پر، نہیں، اس کے میننگز کی طرف انسان غور کرے۔ دوسری بک نہج البلاغہ، اور تیسری بک صحیفہ سجادیہ۔ بالخصوص اس کتاب کی دعائے مکارم الاخلاق کو انسان جا کر پڑھے۔ بس یہ 8 نصیحتیں ہیں جو استحکام زندگی کے اصول ہیں، انسان کی زندگی کو کریکٹ کر دیں گے۔ البتہ یہ صرف ایک یادآوری ہے، اس بنا پر شائستہ ہے کہ ہر انسان ان نصیحتوں پر عمل کرے، یا اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہیں، کوشش کرتا رہے۔ مخصوصاً وہ یوتھس، وہ جوان جن کی اوج جوانی اور جسمی اور روحانی طاقت کا وقت ہے، ان کے پاس پروردگار نے ہمت دی ہے، وہ اس کی کوشش کرے۔ خداوند متعال فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ خداوند متعال سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہر اس چیز کی جو دنیا اور آخرت میں سعادت اور استقامت کا باعث ہے، یہ آگاہ کے الفاظ ہیں، ہر اس چیز کی جو دنیا اور آخرت میں سعادت اور استقامت کا باعث ہے، پروردگار توفیق دے، بے شک وہی توفیق دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔